السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے اسلام کی وہ خوبیاں جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں. تو پلیز اس پر روشنی ڈالیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام سر تا پا، اول تا آخر خوبیوں کا ایسا مرقع ہے کہ اس جیسا دین انسانی تاریخ میں اور تاریخ انبیاء میں کوئی نبی لے کر نہیں آئے. یہ تمام ادیان عالم کا نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پرانے تمام انبیاء کو جو جو احکامات دیے اور پرانی امتوں کو جو جو کتب دیں، ان سب کی ریفائنڈ اور فائنل اور سب سے ایزی، قابل عمل اور قابل فہم شکل اسلام ہے. یہ ایک طے شدہ بات ہے، اور اس پہ ہم پوری دنیا کے علماء کے ساتھ، مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. میں اس وقت اس سٹنگ میں اسلام کی 10 ایسی خوبیاں گنواؤں گا کہ جو دوسرے مذاہب میں نہیں. سب سے پہلے جو بائبل ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کریشن آف یونیورس سے. اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا آغاز نہیں، جبکہ قرآن پاک جو ہے، اسلام جو ہے، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو اس کی پہلی صورت ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اس میں دو چیزیں ہیں. اس کا آغاز ہے اقرا، پڑھو، یعنی علم حاصل کرو. سب سے پہلے انسان پڑھنا سیکھتا ہے، اس کے بعد لکھنا سیکھتا ہے. یہ ایک یونیورسل پریکٹس بھی ہے اور ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے. سب سے پہلے ہم بچے کو الفاظ بولنے سے، تو اسلام نے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد لکھنا سکھایا جاتا ہے. اسی پرنسپل کے تحت، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد علامہ بالقلم یعنی لکھنے کا حکم دیا. یعنی پہلے پڑھو، پھر تحقیق کرو، ایکسپیریمنٹیشن کرو، اس کے بعد اپنی جتنی تحقیق ہے اس کو بکس کی فارم میں لے کر آؤ اور اس کو جمع کر کے دوسروں کے لیے چھوڑو. دوسرے اس کو پڑھیں، پھر جہاں سے آپ نے اپنی تحقیق کو چھوڑا ہے، دوسرے ریسرچرز وہیں سے مزید ریسرچ آگے کرتے ہوئے اس کو نئی جہتوں اور نئی بلندیوں تک لے کر جائیں. تو یہ اسلام کا آغاز ہے اور یہ پہلا حکم ہے اس کا. یعنی نہ یہودیت نے نہ مسیحیت نے اپنے آغاز سے علم، تحقیق، لکھنے اور پڑھنے کو اپنی بنیادی تعلیم بنایا. یہ صرف اسلام کو شرف حاصل ہے. اس کی دوسری خوبی وہ یہ ہے کہ اسلام کی کتاب قرآن پاک ہے. جو لفظ قرآن ہے اس کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب. یہ بھی لفظ قارآ سے نکلا ہے، اور اقرا، قارآ، قاری، قرآن، ان کا بیسک کنسیپٹ ایک ہے اور بنیادی مادہ بھی ایک ہے. ان سب کا مطلب ہے پڑھو، پڑھنا. تو قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. 5 وقت پوری دنیا میں جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تو پوری دنیا میں 5 وقت قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. اور چونکہ 24 گھنٹے دنیا کا ایک طرف ہم رہ رہے ہیں
اس کے نیچے کی طرف امریکہ رہ رہا ہے. تو 12 گھنٹے ہماری طرف ایشیا میں قرآن پاک مستقل پڑھا جاتا ہے نمازوں میں، اور اس کے بعد اگلے 12 گھنٹے امریکہ میں، اسکینڈینیویا میں اور اس سے آگے کے علاقوں میں. تو یہ قرآن پاک اس میں بامسمہ ہے، اس کا نام ہی معجزہ ہے، یعنی اپنے نام میں ایک معجزہ ہے. یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور 24 گھنٹے پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. ایک تو یہ. پھر اس کتاب میں اس کا جو بیسک تھیم ہے، جو اس کا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سینکڑوں بار غور کرنے کے بارے میں، علم حاصل کرنے کے بارے میں، تھنکنگ کے بارے میں. غور کرو، فکر کرو، علم حاصل کرو، دانش حاصل کرو. کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ہیومن انٹیلیکٹ کو یہ مخاطب کرتا ہے. یہ چیز بائبل کے اندر نہیں ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ عیسائیت میں، کیونکہ یہ جو دونوں یہودیت اور عیسائیت ہیں، یہ بلائنڈ فیتھ پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو آرڈر دے دیا گیا ہے، آپ نے سوچنا نہیں، سمجھنا نہیں، آپ کو آرڈر مل گیا ہے، آپ نے اب اندھی تقلید کرنی ہے. اسلام اندھی تقلید کے خلاف ہے. قرآن پاک نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو کچھ قرآن فرماتا ہے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرو. اگر وہ چیز تمہارے ایکسپیریمنٹ میں ٹھیک ثابت ہو تو قرآن کو مان لو، ورنہ اس کو چھوڑ دو. اتنا بڑا دعویٰ نہ عہد نامہ عتیق میں تورات کے اندر ہے، نہ عہد نامہ جدید میں مسیحیت کی کتابوں میں ہے، اناجیل اربع اور دیگر پولوس وغیرہ کی تحریروں میں. تو اس کی ایک یونیک بات یہ بھی ہے. تیسرا، اسلام جو ہے یہ ایک کمیونل، اکٹھ کا مذہب ہے. یہ کمیونٹی بیسڈ ریلیجن ہے. جب اسلام شروع ہوا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام ایک بہت بڑی این جی او کی فارم میں شروع ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جو اپنے وقت میں عرب کی سب سے امیر ترین اور سب سے رئیس ترین خاتون تھی، آج کے دور میں بلینز اور ٹریلینز کی مالک تھی، ان کی ساری دولت غریب اور مسکین اور بے سہارا اور بھوکے ننگے لوگوں میں تقسیم کر دی. تو این جی او کی حیثیت سے اسلام شروع ہوا، ایک ویلفیئر. حضور کے گھر سے ہر ایک کو کھانا ملتا تھا، کپڑے ملتے تھے اور ضروریات زندگی کی ہر چیز ملتی تھی. پھر حضور نے اپنے ارد گرد اپنے حسن عمل سے، اپنے اچھے طرز عمل سے اس چیز کو لائک کرنے والے اور لوگ بھی اکٹھے کر لیے. وہ حضور سے متاثر ہو کے حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، یہ امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب امیر قبیل لوگ تھے، ان کے پاس بہت پیسہ تھا. حضور سے متاثر ہو کر، ان کے طرز عمل سے متاثر وہ سب اکٹھے ہوئے اور یہ این جی او بڑھتی گئی. ایون اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی. مدینہ میں چلے گئے، مکہ میں تنگ کیا گیا، جان کے لالے پڑ گئے، ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے مدینے میں حکومت دی، اور یہ این جی او ایک ویلفیئر سٹیٹ کی شکل میں، وہ اس روئے زمین کی سب سے پہلی ویلفیئر سٹیٹ کی شکل میں، ریاست مدینہ کی شکل میں مارز وجود میں آئی. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی. یعنی یہ ایک این جی او پوری دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیلی اور روئے زمین کی سب سے پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی. تو اس میں کیا ہے، مسلمانوں کا کیا کلچر ہے کہ ایک بڑے برتن میں کھانا ڈالو اور 5-7 بندے اس برتن کے ارد گرد بیٹھ جاؤ اور اس میں ہاتھ ڈالو، اس میں سے کھانا کھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھو، ایک دوسرے کے گلاس میں، جھوٹے گلاس میں پانی پیو. اس کی ایک الگ فلسفی ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا کھانے اور پانی پینے سے انسان کے اندر امیونٹی پیدا ہوتی ہے. ڈفرینٹ قسم کے جب جرمز جاتے ہیں، ہر بندے کے اندر ملینز آف جرمز ہیں، تو جب وہ جاتے ہیں تو انسانوں کے اندر امیونٹی پیدا ہوتی ہے. تو اسلام کی اس تعلیم کی وجہ سے ہم اپنے اندر امیونٹی پیدا کر کے بہت ساری بیماری سے بچتے ہیں اسلامی کلچر کے حساب سے. تو اسلام جو ہے اس میں عبادت بھی اکٹھے ہے، اس میں خوشی منانا بھی اکٹھا ہے، اس میں عید بھی اکٹھی ہے. یہ ایک اکٹھ کا مذہب ہے. اور امیروں کی دولت جو ہے وہ فلو کر کے نیچے غریبوں تک آتی ہے، اور غریب جو ہیں
ان میں اور امیروں میں فرق کم سے کم ہوتا جاتا ہے. تو اسلام کی ایک یہ خوبی ہے جو یہودیت اور عیسائیت میں نہیں. تیسری، یعنی کہ یہ تیسرے پوائنٹ کے حساب سے اسلام ایک عالمگیر فلاح و بہبود کا ایسا مذہب ہے کہ جو غریب اور امیر کے فرق کو کم سے کم کرتا ہے. نہ عیسائیت کے پاس ایسا کچھ سٹرکچر ہے کیونکہ ان کے پاس شریعت ہی کوئی نہیں، لا ہی کوئی نہیں. اور جو یہودیت ہے اس کے پاس ہے تو صحیح، لیکن 10% اس کی زکوٰۃ ہے جو ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا، دیتا بھی کوئی نہیں. اور دوسرے نمبر پہ وہ ایک لوکل مذہب ہے، وہ یونیورسل مذہب نہیں ہے. اسلام کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ دین فطرت کہا گیا اس کو. اور فطرت کیا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کے فائدے میں ہے، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے اور وہ دوسروں کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور جو چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی اپنے لیے، وہ دوسروں کے لیے بھی ویسی ہی ہے. سمپل، یہ ون رول ہے نیچر کا. اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں، جو چیز آپ اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سمجھیں. جو چیز آپ اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، جو چیز آپ اپنے لیے اچھی نہیں سمجھتے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سمجھو. اور اسلام فرماتا ہے کہ کلو مسلم اخوا، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ہر بھائی ایک دوسرے کی عزت ہے، اور ہر بھائی کے لیے ایک دوسرے کی عزت کعبے سے زیادہ افضل ہے. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پہلے نمبر پہ مسلمان محفوظ رہیں، پھر دوسرے نمبر پہ عام انسان ورلڈ اوور. اور اسی میسج کو پھیلاتے چلے جائیں، اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا. تو اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے تمام انسانیت محفوظ ہو جائے تو یہ سمجھے کہ آپ نے دنیا میں سے ایک بہت بڑا بدماش، ایک بہت بڑا گنڈا اور ایک بہت بڑا بد کردار انسان ختم کر دیا اگر آپ خود ٹھیک ہو گئے. تو اسلام ذاتی تربیت پہ بھی زور دیتا ہے اور اجتماعی تربیت پہ بھی. اس کے پاس ایک ایسا سٹرکچر ہے کہ جو انسان کی ذاتی تربیت بھی کرتا ہے اور کمیونٹی کی بھی، پوری قوم کی بھی. یہ نہ عیسائیت کے پاس ہے، مسیحیت کے پاس ہے، نہ یہودیت کے پاس ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسلام انتہائی سادہ، آسان، قابل فہم، قابل عمل قوانین فطرت کا مجموعہ ہے جن کو ایک 8 سال کے بچے سے لے کر ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ ایکولی سمجھ سکتا ہے. وہ 8 سال کا بچہ بھی اس چیز کو ویسے ہی سمجھ سکتا ہے جیسے پی ایچ ڈی لیول کا بندہ. لیکن ظاہر پی ایچ ڈی لیول اس کو اور زیادہ گہرائی میں اور اس کا اسپیکٹرم براڈ ہوگا، وہ اور زیادہ اچھا سمجھے گا. لیکن 8 سال کا بچہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. تو اسلام ایک 8 سال کے بچے سے لے کے پی ایچ ڈی تک کے بہت ہائی کوالیفائڈ شخص تک کی تمام سوالات، اس کی ضروریات اور اس کی لائف کی جتنے معاملات ہیں ان کو گائیڈ کرتا ہے اور اس کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مسیحیت ہے یہ اٹس ناٹ اے ڈیوائن ریلیجن، یہ ایک انسان کا بنایا ہوا مصنوعی مذہب ہے جن کا نام تھا سینٹ پال. ظاہر انسان کی بنائی ہوئی چیز اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کرسچینٹی میں، مسیحیت میں کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کوئی سیٹ آف لاز نہیں ہے، اور وہ ہیومن نیچر کے باہر کے، اس کے بیونڈ اس کے عقائد ہیں، اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی. اور یہ جو یہودیت ہے اس کے جو لاز ہیں، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس قدر ڈیفیکلٹ ہے، اس کے حلال حرام کے جو قوانین ہیں وہ انسان پورے نہیں کر سکتا. اس میں اتنی قربانیاں ہیں، انسان قربانیاں دیتے دیتے تھک جاتا ہے، اور اس کے اس قدر ہارڈ اور ٹف حکم ہے کہ اس کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. تو اسلام اس کے بیچ میں آ جاتا ہے، یعنی ایک ٹرائی اینگل ہے، کرسچینٹی، جوڈائزم اینڈ اسلام. اب جو اسلام ہے آج کی کامن زبان میں آپ اس کو ایک ایزی پیکج کہہ سکتے ہیں، موسٹ ایزی پیکج. آپ کو وہاں پہ مسیحیت میں اور یہودیت میں 10% زکوٰۃ ہے، یہاں پہ 2.5% ہے. وہاں پہ یہودیت میں سال میں 3 عیدیں ہیں. پوری یہودی قوم کو حکم ہے کہ آؤ اللہ کے گھر میں آ کے رہو 1 ہفتہ.
اور قربانیاں کرو اور عبادت کرو اور سارا کرو. پورے یہ ایک مائگریشن ہوتی ہے سال میں 3 بار. اسلام میں وہ کوئی نہیں. اسلام میں 2 عیدیں ہیں. بڑی عید کے بعد آپ حج کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں وہاں جا کے, وہ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر ہے. چھوٹی عید آپ گھر میں مناتے ہیں, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس میں قربانیاں بے شمار تھیں, ہمیں صرف ایک قربانی یعنی حج پہ ہمیں الاؤڈ ہے, باقی ہمیں آزادی ہے. پھر حلال حرام کے ان میں یہ چیز نہ کھاؤ, وہ چیز نہ کھاؤ, ایسے نہ کرو, وہ نہ کرو, ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کیا گیا. تو اسلام جو ہے یہ سب سے زیادہ انسانی فطرت کے قریب ہے, اور سب سے زیادہ آسان, سب سے زیادہ قابل عمل اور سب سے زیادہ قابل فہم دین ہے. دین باقی سب مذہب ہیں, اسلام دین ہے. تو یہ اس کی ایک اور خوبی ہو گئی. اچھا, اس کے بعد اس کی جو 5ویں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہوئی ہے. اس میں تسلسل ہے, ایک چین ہے. اس کی ہر تعلیم دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ایک چین کی طرح. اس کے جو 5 پلرز ہیں, اسلام کے 5 پلرز, کلمہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, اس میں سے آپ کسی ایک کے اوپر عمل شروع کر دیں گے تو آپ آہستہ آہستہ 5 پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. اس کی تمام اسلام اسی طرح ایک چین ہے. اس کی ایک کڑی سے آپ عمل کرنا شروع کریں گے تو اینڈ تک خود بخود دوسری ہر چیز پہ کڑی در کڑی عمل شروع کریں. مثال ایک دیتا ہوں آپ کو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, صرف ایک چیز آپ نے چھوڑی ہے, تو آپ کو دوسری ساری نیگیٹو چیزوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. سگریٹ نوشی سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی, ڈرنک کرتے ہیں اس سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی, کچھ اور اس طرح کی غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو ان سے نفرت ہونا شروع. آپ آہستہ آہستہ ہر چیز سے دور ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں گے. اس کی ایک تعلیم پہ عمل شروع کر دو, باقی ساری تعلیمات پہ آٹومیٹک عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ چیز نہ یہودیت میں ہے نہ مسیحیت میں ہے. تو اس کی ایک یہ خوبی ہے, یعنی کہ اس کے ایک حکم پہ عمل شروع کر دیں تو انسان کی آہستہ آہستہ خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ ساری چیزوں پہ عمل شروع کر دیتا ہے. اس کی 6ٹھی خوبی یہ ہے کہ اسلام ایک دین ہے, باقی تمام مذاہب ہیں. مذہب نکلا ہے زہابہ سے. زہابہ کا مطلب چلنے کا راستہ, سڑک. اب یہ جتنے مذاہب ہیں یہ جاتے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہیں, لیکن مختلف راستوں سے جاتے ہیں. مسیحیت ایک اور راستے سے جاتی ہے کہ یسوع مسیح قربانی دے گئے اور ان کی قربانی کے وسیلہ سے ہم بخشے گئے, ان کا ایک اور راستہ ہے. یہودیت یہ کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ 10 احکامات نازل ہوئے بڑے اور 613 چھوٹے حکم نازل ہوئے, ان سب پہ عمل کرو, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے بڑا, اور ان کے راستے جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور جنت دے گا. ہندوؤں کا اپنا سسٹم ہے, بدھوں کا اپنا سسٹم ہے, دیگر اور بھی. لیکن جو اسلام ہے نا, اس نے عقیدے اور عمل کے درمیان ایک بہت خوبصورت ریلیشن شپ پیدا کیا ہے. عقیدوں کو آسان کیا ہے, ان کے اندر جو مافوق الفطرت اور نہ سمجھ میں آنے والی اور عقل سے بالا تر جتنی ایسی باتیں پرانے مذہبوں نے ڈال رکھی تھی ان کو صاف کر دیا ہے, اور تمام شکوک و شبہات نکال کے کلیئرلی جو عقل کو اپیل کریں, جو ہیومن انٹلیکچوئل کو اپیل کریں, ہیومن انٹلیکٹ کو, وہ چیزیں سامنے رکھی ہیں اور دعوت دی ہے اور چیلنج کیا ہے کہ ان کے اوپر عمل کرو, جا کے ان کو ایکسپیریمنٹ کرو, اگر یہ ٹھیک ہے تو اسلام سچا ہے, اس کو مان لو. پھر اسلام ایک عالمگیر دین ہے, یعنی اس کے پاس ایک ایسی شریعت ہے کہ جو ایک 8 سال کے بچے سے لے کے ایک PhD بندے تک, اور ایک بندے سے لے کے ایک فیملی, پھر پورے خاندان, پھر پورا ایک گاؤں, پھر پورا ایک ملک, اور پھر پوری دنیا, پوری نسل انسانی, اتنے بڑے یونیورسل لیول تک, ایک فرد سے لے کے یونیورسل لیول تک کہ تمام چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے مسائل کا بہترین قابل عمل اور قابل فہم حل پیش کرتا ہے اسلام.
اور اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو اس پوری دنیا کو رول کر سکتا ہے. مسیحیت اس اصلاحیت سے آ رہی ہے، اس کے پاس دنیا کو چلانے کے لیے، رول کرنے کے لیے کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے. اور جو یہودیت ہے، جودائزم ہے، وہ ایک لوکل مذہب ہے، اس کی رینج پوری دنیا نہیں ہے. وہ ایک چھوٹی سی قوم ہے بنی اسرائیل، صرف اس کے لیے آیا تھا. وہ ایک لوکل مذہب ہے، اس کی رینج میں پوری دنیا نہیں آتی. تو آ جا کے اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کے پاس ایک یونیورسل سیٹ آف لاز ہے کہ پوری دنیا کو رول کون کرے گا؟ اسلام. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جتنا مرضی آپ لڑ لیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اسلام اللہ کی ول ہے. اسلام کو اللہ نے بھیجا، ہم نے نہیں بنایا، مسلمانوں نے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے اور یہ اللہ کی ول ہے. ہم اگر سست ہیں، کمزور ہیں، ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہے تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، ہماری اصلاح بھی کرنے والا ہے اور ہمیں نیک بننے کی توفیق بھی دینے والا ہے. لیکن یہ چونکہ اس کا دین ہے، میں آج آپ کو اس ویڈیو میں، اس کیمرے کے سامنے، اپنے اس اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل گارنٹی کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ اسلام اس دنیا پہ رول کرنے کے لیے آیا ہے اور اسلام اس دنیا پہ رول کرے گا. اس لیے نہیں کہ انسانوں کو مارے گا، کاٹے گا یا تباہ کرے گا یا انسانوں کو اذیت دے گا، نہیں، بلکہ دنیا میں پیس قائم کرے گا. شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے، کسی کو کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، جس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوگا اس کو بدلہ لے کے دیا جائے گا. اسلام اس کے لیے آیا ہے، دنیا کے اوپر پیس قائم کرنے کے لیے. تو جو لوگ اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو لوگ اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اپنی عاقبت بھی تباہ کر رہے ہیں اور لیٹ کر رہے ہیں انسانوں کے بینیفٹ کو جو ان تک پہنچنا چاہیے اسلام کے جلدی جلدی دنیا میں نافذ ہونے کی شکل میں. یہ لوگ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہ جو اسلامو فوبک لوگ ہیں، یہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں اور اللہ سے جنگ کرنے والی قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. یہ پڑھ لیں ہسٹری میں جا کے، مذہب کو چھوڑ کے ہسٹری میں بھی جا کے پڑھ لیں. جو اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو اسلام چونکہ ایک اللہ کا دین ہے، اس پہ آ کے آپ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں. میرا پوری مسیحی دنیا کو چیلنج ہے، یہودیوں کو نہیں، وہ تو پہلے توحید پرست ہیں، وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، خدائے واحد کو مانتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے. مسیحی جو ہیں، کرسچینز، پوری دنیا کے کرسچینز کو میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں اس بات پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے یا نہیں. قرآن پاک اللہ کی بھیجی ہوئی برحق سماوی کتاب ہے کہ نہیں، اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. چھٹی خوبی یہ ہو گئی کہ اسلام کے پاس ایک ایسی شریعت ہے، ایک ایسا لا ہے کہ جو پوری دنیا پہ رول کرنے کے لیے آیا ہے اور پوری دنیا کو امن اور سکون اس میں قائم کرنے کے لیے اور تمام انسانوں کے ہر پرابلم کا حل دینے کے لیے آیا ہے. یہ دشمن نہیں ہے انسانیت کا، آپ کو غلط فہمی ہے. آپ اس کو ریڈ کریں، آپ سٹڈی کریں. آپ کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. آپ نے پہلے بنایا سوشلزم، اس کا کیا حشر ہوا؟ اب آ گیا سرمایہ داری نظام. میری اس کے اوپر پوری ایک بک ہے، میری ویب سائٹ ipraislam.com پہ لگی ہوئی ہے، پڑھیں اس کو. کہ جو وہ تھا رشیا کا سسٹم سوشلزم، وہ تو تباہ ہو گیا. اس وقت کیا چل رہا ہے؟ کیپٹلزم. کیپٹلزم پٹ گیا. اس نے دنیا کو کیا دیا جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ غلامی، پریشانی، کساد بازاری، یا جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، بھوک، ننگ، قحط، پریشانی، تو یہ بھی پٹ گیا. اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اس کا راستہ روک رہے ہیں، جو کیپٹلزم کو بھی دنیا سے ختم کر دے گا اور سوشلزم کو بھی ختم کر دے گا اور ایکول رائٹس دے گا. آپ کے اوپر کوئی دوسرا ظلم نہیں کر سکے گا. جو ظلم کرے گا، اسلام آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو بدلہ لے کے دے گا. آپ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، آپ اس کا راستہ روک رہے ہیں. کیپٹلزم تو فیل ہو گیا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ختم نہیں ہوگا، یہ رول کرنے کے لیے آیا ہے. اسماعیل ایک شکاری تھے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، ماہر شکاری تھے. آپ شکاری سے بچ سکتے ہیں؟ اسلام کا مزاج شکاری کا مزاج ہے. اسلام جو ہے اپنے دشمن کو پہچانتا ہے
پھر اس کی طاق میں رہتا ہے، پھر اس کا شکار کرتا ہے اور اس کو ایسی جگہ پہ ہٹ کرتا ہے، ایک ایسا مہلک نشانہ لگاتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، پھڑ کے مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا مزاج تو ایک شکاری ہے، اسلام کا مزاج شکاری کا ہے۔ ہم آج کمزور ہیں، ہماری اپنی نااہلیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم سدا کمزور نہیں رہیں گے، آپ ہمیں ختم بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کرنے والا ہے، ہمیں نیک راستے پہ ڈال کے ہماری اصلاح کرنے والا ہے۔ ہماری جس دن اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اسلام دنیا پہ رول کرے گا، اسی دن سے اسلام دنیا میں رول کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ جنگ نہیں کریں، اسلام کے راستے میں روڑے مت اٹکائیں، سپورٹ کریں، پڑھیں اس کو ریڈ کریں، قرآن پاک کو سٹڈی کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے۔ 7ویں خوبی اس کی یہ ہے، قرآن پاک کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی کہی ہوئی باتوں کو تجربے کی کسوٹی پہ پرکھو، اگر یہ درست ثابت ہوں ان کو مانو، اگر نہ ہوں تو ان کو رد کر دو، یعنی اسلام مت قبول کرو۔ اتنا بڑا چیلنج آپ دکھائیں، عہد نامہ قدیم میں لکھا ہوا، اتنا بڑا چیلنج آپ دکھائیں، عہد نامہ جدید میں لکھا ہوا ہے ہمت کسی مذہبی کتاب کی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر دے کہ جاؤ میری باتوں کو تجربے پہ آزماؤ، اگر سچ ثابت ہوں، تمہیں لگے کہ یہ ٹھیک ہے تو قبول کر لو، ادروائز نو میٹر، چھوڑ دو اس کو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، لا اکراہ فی الدین۔ آپ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا، کہاں تلوار سے پھیلا؟ اگر تلوار سے پھیلا ہوتا، انڈیا میں آج مسلمان تو تھوڑے ہیں، 25 کروڑ ہیں اور زیادہ ہندو ہیں، تو ہم نے تو 1000 سال انڈیا پہ حکومت کی ہے، 1000 سال اسپین پہ حکومت کی ہے، ہم سارا یورپ نہ قتل کر دیتے، ہم سارے ہندوؤں کو نہ قتل کر دیتے، بلکہ آپ لوگ آج ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ کون سا اسلام تلوار سے پھیلا؟ کہاں پھیلا؟ اتنا جھوٹ آپ لوگ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، خدا کا خوف کریں، اللہ کو جان دینی ہے۔ اور کون سا مذہب جھوٹ بولنے کی، اور اتنا جھوٹ کہ جوتوں سمیت آپ لوگ آنکھوں میں گھستے چلے آتے ہیں۔ اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ فتح کیا تو سارے قبیلہ قریش کو قتل کر دیتے، آپ ایک بچہ بھی نہ چھوڑتے، ان کا ایک عورت بھی نہ چھوڑتے۔ بائبل تو کہتی ہے جا کے اپنی دشمن قوموں کے نہ صرف نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر کے لے آؤ، ان کی عورتوں کو قتل کر کے آ جاؤ، ان کے جانوروں تک، ان کے گدھوں کو، اونٹوں کو، ان تک کو قتل کر کے آ جاؤ، ان کے کھیتوں کو آگ لگا کے آ جاؤ، ان کے شہروں کو جلا کے آ جاؤ۔ بائبل تو یہ کہتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے تو سب کو امان دی ہے۔ جب فتح مکہ ہوا، ثابت کریں نا کون سا تلوار سے اسلام پھیلا تھا۔ اس وقت 10,000 صحابی تھے ہمارے حضور کے ساتھ تلواروں والے، اور قبیلہ قریش مکے کا سارا ہمارے قبضے میں تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آج عام معافی کا دن ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ مثال دکھاؤ، مثال دکھاؤ، بائبل میں سے مثال دکھاؤ، عہد نامہ قدیم میں سے مثال دکھاؤ۔ رہی آپ کے یسوع مسیح کی بات، وہ تو بیچارے ایک محلے کے کونسلر تک بھی نہیں تھے ان کے پاس، تو بیچاروں کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، تو انہوں نے کسی کو کیا چھوڑنا تھا اور کیا سزا دینی تھی؟ وہ تو ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، ہم مانتے ہیں۔ ان کو چھوڑ کے آپ عہد نامہ قدیم میں سے مثال دکھائیں، کیونکہ عہد نامہ قدیم آپ کے دعویٰ کے مطابق خداوند کے منہ کا خالص کلام ہے۔ کہاں رحم کیا آپ نے انسانیت کے اوپر عہد نامہ قدیم کے اندر؟ ہاں، دوسری بات، یہ جو میں نے کہا یسوع مسیح کو ہم اس لیے نہیں اس میں لاتے اس بحث میں کہ وہ ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، لیکن ان کے 400 سال کے بعد شہنشاہ روم قسطنطین کانسٹنٹائن، اس نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ ارے اللہ کے بندو، وہ کم جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولتے ہو، اتنا جھوٹ بولتے ہو۔ یہ جو کانسٹنٹائن بادشاہ تھا، قسطنطین بادشاہ، اس نے کیا کیا؟ یہ جو 4 انجیلیں ہیں آپ کی، اناجیل اربع، ان کو پورے علاقوں میں سے اکٹھا کروا کے باقی سب کتابیں جلوا دی۔ ہزاروں انجیلیں تھیں، تاریخ پڑھیں، باقی سب کتابیں ضبط بھی کروا لیں، کچھ جلوا دیں۔ ان کو بائنڈ کروایا سرکاری طاقت کے ساتھ، اور
یہ جو پولوسی مسیحیت ہے جس کے آپ پیروکار ہیں، جو جناب پولوس کی ایجاد کی ہوئی مسیحیت ہے، جو آپ مانتے ہیں اور ہمیں بھی وہی بنانا چاہتے ہیں، قسطنطین بادشاہ نے اس کا نشان صلیب قرار دیا اور پوری سرکاری طاقت کے ساتھ پورے یورپ میں یہ والی مسیحیت، پولوسی مسیحیت جو آج آپ کی ہے، یہ سرکاری مذہب کے طور پہ نافذ کر دی اور حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان چاروں انجیلوں کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی اور انجیل برآمد ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو زندہ جلا دیا جائے، اور اس صلیب کے نشان کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی اور نشان نکلے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اور اس پولوسی مسیحیت کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور مذہب مانے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولوسی مسیحیت کے علاوہ توحیدی مسیحیت بھی موجود تھی، جو یسوع مسیح کے شاگردوں کے پیروکار چلے آ رہے تھے، وہ توحیدی تھے، اور ہم مسلمانوں کی طرح اور یہودیوں کی طرح ایک خدا کو مانتے تھے، تین خداؤں کو نہیں مانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ قسطنطین بادشاہ کے اس حکم کے بعد یہ جو تثلیثی مسیحی ہیں آپ لوگ، آپ کے ان بڑے بزرگوں نے، بڑے بوڑھوں نے توحیدی مسیحیوں کو چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیا، زندہ جلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آج وہ دنیا سے نابود ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، آپ نے ان کا صفایا کر دیا۔ تو آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالو، ذرا دیکھو قسطنطین بادشاہ کو پڑھو۔ آپ لوگوں نے یسوع مسیح کے شاگردوں کے آگے جو توحیدی پیروکار آگے ان کی نسلیں چل رہی تھی، ان کے فرقے چل رہے تھے، ان کو ختم کرنے والے تو آپ لوگ ہیں، چن چن کے مارے آپ نے، اور اس کے بعد آج ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ، اگلا ٹارگٹ آپ نے اسلام کو بنا لیا۔ تو کون تلوار چلاتا ہے اور کون بے گناہ انسانوں کو مارتا ہے، یہ حساب ہم نے آپ سے لینا ہے، اور اس سوال کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ 9ویں نمبر پہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں جی اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، اسلام پردے میں بند رکھتا ہے، اسلام عورتوں کو گھر میں بند رکھتا ہے، اسلام غلام بنا کے رکھتا ہے۔ آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ کیا یسوع مسیح نے آپ کو یہ سکھایا ہوگا کہ صبح سے لے کے شام تک دبا کے جھوٹ بولو؟ میرے بھائیو، اللہ کو جان دینی ہے، کچھ سچ بولنا سیکھ لو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام نے عورتوں کو 10 ایسے حقوق دیے ہیں جو نہ عیسائیت نے دیے ہیں نہ یہودیت نے دیے ہیں۔ ان 10 احکامات کی تفصیل الگ سے میں ایک ویڈیو میں بناؤں گا۔ ان میں سے 2-3 موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تعلیم کا حق، کاروبار کرنے کا حق، اس کے علاوہ وراثت میں حق۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مجھے عہد نامہ جدید میں سے اور عہد نامہ قدیم میں سے، یعنی مسیحیت اور یہودیت دونوں میں سے، عورت کا وراثت کا حق نکال کے دکھائیں، اور یہ دکھائیں کہ اس کو کتنا حصہ دیا گیا، کتنا یہودیت نے کتنا دیا ہے اور مسیحیت نے کتنا دیا ہے، وراثت میں کتنا حق دیا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کی آدھی گواہی دی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اسلام نے ایسا کیوں کیا۔ مسیحیت کے اندر عورت کی گواہی کون سی ہے اور کتنی ہے؟ آپ کہتے ہیں پوری ہے، دکھائیں کدھر لکھا ہوا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عہد نامہ قدیم میں سے نکال کے دکھائیں کہ وہاں عورت کی پوری گواہی کدھر لکھی ہوئی ہے۔ وہاں تو عورت کی گواہی ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، وہاں عورت کا رول ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ مسیحیت والی بھی جو سوسائٹی ہے میل ڈومیننٹ تھی، یہاں پہ عورت کا رول کوئی نہیں تھا۔ عورت پادری نہیں بن سکتی، پاسٹر نہیں بن سکتی۔ جناب پولوس جو ہیں موجد مسیحیت، جو بانی مسیحیت ہیں، ان کے حساب سے عورت پاسٹر اور پادری نہیں بن سکتی۔ آج آپ کی عورتیں پاسٹر اور پادری ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے مذہب کے بانی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ مخالفت کرتے ہیں اس کی، پھر آپ کہتے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اچھا، 10واں حق یہ جو عورت کو دیا، کاروبار کرے، اپنا کاروبار کرے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اس کی مثال ہے۔ پھر کاروبار کرے اور اس کی جو کمائی ہے وہ اس کی ہے۔ قرآن کا فرماتا ہے کہ جو عورتوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو مردوں نے کمایا وہ ان کا ہے، وہ زبردستی ان سے نہیں چھین سکتے۔ مرد عورت سے زبردستی اس کا کمایا ہوا نہیں چھین سکتا۔ ہاں، میاں بیوی اپنی مرضی سے اگر اپنی اولاد پہ خرچ کریں دونوں، تو دونوں
اولاد کا فائدہ ہے اس میں، لیکن مرد زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو طلاق کا حق دیا، یعنی جسے خلا کہتے ہیں۔ یہودیت میں سے نکال کے دکھائیں کہ کہاں پہ عورت کو خلا کا یا طلاق کا حق دیا گیا، اور مسیحیت میں سے نکال کے دکھائیں کہ کہاں پہ عورت کو خلا اور طلاق کا حق دیا گیا۔ بات منہ پھاڑ کے، منہ کھول کے بات کرنا میرے بھائیوں آسان ہوتا ہے، مگر بات کو ثابت کرنا ایک اور چیز ہے۔ جھوٹ مت بولیں، اللہ کو حاضر ناظر جانیں۔ اپنا آپ کا مذہب مسیحیت ہے، آپ رہیں مسیحی، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ ہمارے پیچھے چڑے ہوئے ہیں، ہمیں مسیحی کرنا چاہتے ہیں، اسلام چھڑوا کے دن رات آپ نے ایک کیا ہوا ہے، تو اب ذرا آ جاؤ میدان میں، پھر دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، لے آؤ اپنے بڑے سے بڑے مناظر۔ یہ اپنے نبی کا ایک عام سا امتی اللہ کی مہربانی سے یہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ تو مجھے ہی پورا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے علماء تو خیر آپ کی کتب پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہمارے علماء کرام آپ کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، اور ماشاءاللہ جتنے عالی دماغ وہ لوگ ہیں، جتنا علم اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ تو کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ آپ کی کتاب میں نے پڑھ کے دیکھی ہے، اس میں بے شمار تضادات ہیں، بے شمار غلطیاں ہیں۔ میری ویب سائٹ جا کے پڑھیں ipraislam.com، آپ کو لگ پتہ جائے، وہاں پہ پوری لائبریری پڑھی ہوئی ہے جو آپ کی بائبل اور آپ کے عقائد اور آپ کی یہ سارے سسٹم کے اوپر ہے۔ اور ابھی میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سلسلہ بھی اسی لیے شروع کیا ہے۔ بہرحال میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھائیو، ایمان، اپنا ایمان جو ہے وہ قائم رکھیں، اپنا ایمان شیطان کے آگے مت بھی۔ جھوٹ سب سے بڑا دشمن ہے، ریاکاری اور مکاری۔ جس شخص میں یہ ہے نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ مسیحی ہے، نہ وہ یہودی ہے، تو سب سے پہلے تو سچ بولنا سیکھیں، سچ قبول کرنا سیکھیں۔ ہمیں سچی بات بتائیں، اگر ہمارا نقصان بھی ہے ہم مانیں گے۔ آپ تو جھوٹ، دن رات جھوٹ، فیکٹریاں شروع کی ہوئی ہیں آپ نے جھوٹ، مسلمان دہشت گرد، داعش، فلاں فلاں، اور آپ کو یہ پتہ شاید ہو یا نہ ہو، یہ داعش جو ہے اور یہ جو ٹی ٹی پی، یہ کس نے بنایا ہوئے؟ یہ مسیحیوں نے اور موساد نے، MI6 نے، CIA نے اور انڈیا کی را نے مل کے بنائے ہوئے۔ اب کون مار رہے دنیا کو؟ یہ بم دھماکے کون کروا رہے؟ آپ لوگ کروا رہے ہیں۔ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں آ کے۔ تو اوپر سے ہم معصوم بھیڑیں بن کے اندر سے بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، اور الزام ہمیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسے مت کریں، آپ نے بھی آخر اللہ کے پاس جانا ہے، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ہاں، اگر آپ کے علم میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے علم میں ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکتا ہے۔ تو یہ چند گزارشات ہیں اسلام کے حوالے سے، اور امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کریں گے، پازیٹیو رائے دیں گے۔ کہیں کوئی غلطی اگر ہے تو اس کی میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، کسی کی دل آزاری مقصد نہیں۔ حق سچ کا اعلان مقصد ہے، وہ بعض وقت کڑوا بھی ہوتا ہے، تو اس کو کڑوا سچ سمجھ کے پلیز آپ مجھے معاف بھی کر دیجئے گا۔ کوئی پازیٹیو بات ہو تو وہ کمنٹس میں کریں، گالیاں مت دیں کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں، جواب ہے تو وہ ضرور دیں۔ ڈیبیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، اسکائپ پہ آ جائیں، لائیو آ جائیں، سامنے آ جائیں، مسئلے کو نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔